Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Being a political scientist, یہ میں جانتا ہوں اور اس پہ بڑے لوگ بڑے بڑے رائٹرز ایگری کرتے ہیں جنہوں نے لکھا پاکستان کی سیاست پہ کہ کچھ سالوں بعد پاکستان کے بننے کے بعد اور قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اس ملک میں 2 نمبری پالیٹکس شروع ہوئی، اور وہ لوگ جو کہ ایک ویژنری، ایک ایماندار پولیٹیشنز، گڈ ایڈمنسٹریٹرز کا رول ادا کر سکتے تھے، ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام عبدالرب نشتر کا ہے، جو کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ اس کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ یہ فیملی جو تھی بہت پہلے ذوب کے ایک گاؤں سے مائیگریٹ کر کے کسی فیملی فیوڈ پہ در پدر ہوتے غربت میں، ہجرت میں انہوں نے پشاور کے ایک محلہ رامپورہ میں پناہ لی، وہاں ایک گھر انہوں نے آباد کیا، اور پھر وہیں سے اس فیملی نے اپنا ایک نام بنایا۔ عبدالرب نشتر کی جو 59 ایئر کی زندگی ہے، 1899 سے 1958 تک، وہ ایک اچھے انسان، ایک سچا مسلمان، ایک ایماندار سیاستدان، اصولی سیاستدان، اور ایک غیرتی پٹھان کی ہے۔ یہ 1925 میں LLB کرنے کے بعد اس نے وکالت شروع کی۔ اس کی وکالت اتنی نہیں چمکی، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہ زیادہ ہیومینیٹیرین یا پھر سیاست میں رہا۔ 1920 کا جو خلافت موومنٹ چلی، اس میں اس نے بڑا ایک رول ادا کیا تھا، اور وہاں سے اس کی سیاسی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پھر کچھ سال یہ مولانا محمد علی جوہر 1-2 سال اس کی صحبت میں رہا، وہاں سے بھی اس نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ پہلے 4 سال کانگریس کا ممبر رہا، 28 سے 31 تک، پھر وہ چھوڑ کے ہی جوائن آل انڈیا مسلم لیگ، اور پھر اس کا ایک سٹالورٹ رہا، قائد اعظم کے بڑا کلوز تھا، اور قائد اعظم اس کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اور قائد اعظم کہتا تھا، وہ تو زیادہ انگلش میں بات کرتا تھا، ایک جگہ اس نے کہا تھا کہ میری جیب میں انفارچونیٹلی کئی کھوٹے سکے ہیں، لیکن اس میں ایک سکہ ایسا ہے کہ وہ چمکتا ہے اور سچا سکہ ہے، اور وہ یہ نشتر ہے۔ یہ جو ہے نا، اس کو میں بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہوں۔ نشتر پختونخوا کی سیاست میں اس کا ایک نام تھا، وہ پرسنل بیسس پہ جو پشاور میونسپلٹی کا الیکشن ہوا 31 میں، وہ ممبر بنا، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ الیکشن اس وقت کے دور میں ایک بہت بڑا الیکشن ہوتا تھا، اور پھر وہ 9 سال وہاں اس ممبر رہا، اینڈ ہی واز آلسو کمشنر آف دا میونسپل کمیٹی۔ جو 37 کا الیکشن ہوا، اس میں بھی یہ الیکٹڈ تھا پروونشل اسمبلی کے لیے، اور جو اورنگزیب خان گنڈپور کی منسٹری تھی مسلم لیگ کی اس وقت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں، اس میں بھی یہ اس کے ساتھ منسٹر رہا۔ پھر انٹرم گورنمنٹ میں بھی یہ رہا۔ ہی واز دا ممبر، الیکٹڈ ممبر فرام NWFP آف فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور انٹرم گورنمنٹ میں وہ بھی رہا۔ ہی واز دا منسٹر آف کمیونیکیشن، جو 5 مسلم لیگی منسٹرز تھے، وہ بھی وہاں رہا۔
اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے پٹیل کو تھپڑ مارا تھا، اور یہ فیکٹ ہے۔ پٹیل اور اس کی کہانی یہ ہے، پٹیل واز اے ویری اسٹرانگ مین، وہ ابیوسو بھی ہوتا تھا۔ پٹیل کے سامنے تو نہ نہرو بول سکتا تھا، نہ مولانا کلام آزاد بول سکتا تھا، وہ تو اسٹرینتھ تھی کانگریس کی۔ تو اس نے ایک جگہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے قائد اعظم کو برا کہا، تو اس نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو پٹیل، آپ نے آج بڑی زیادتی کی اور میرا خون کھول اٹھا، آئی ریکویسٹ یو کہ ایسا پھر نہ کرنا۔ کہتے کچھ عرصے بعد بیٹھے تھے تو پٹیل نے پھر ایسا کہا، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ تھپڑ جو تھا، کہتے پٹیل اس کے بعد جب بھی کبھی میٹنگ ہوتی تھی اسے آنکھ نہیں ملاتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن میں انسلٹ کہ مسلم لیگ کے قائد اعظم کی نہیں برداشت کر سکا۔ اور اس نے یہ فیکٹ ہے، پٹیل کو تھپڑ مارا تھا اس نے۔ اور پاکستان بننے کے بعد یہ کچھ عرصہ منسٹر فار کمیونیکیشن رہا، اینڈ دین ہی واز اپوائنٹڈ گورنر آف پنجاب، حالانکہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ممبر تھا، اور اس کو کہتے تھے آپ ممبرشپ آپ نہ آیا کریں سیشن اٹینڈ کرنے۔ ظاہر ہے اس وقت تو یہ اسکائپ یہ چیزیں تھی نہیں، تو یہ کہتا تھا کہ مجھے اٹینڈ کرنے دیں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ پروسیسز ہو رہی ہیں۔ اس کو کہتے نہیں آپ پنجاب سنبھال لیں، اور پنجاب بڑا صوبہ تھا، اس کا سنبھالنا بھی کافی مشکل تھا۔ تو ہی واز دا گورنر اینڈ ویری سکسیسفل گورنر، بڑا پارٹیسپینٹ، ہیومینیٹیرین۔ اس کے آج بھی رہا تو 2 سال، لیکن اس کے آج بھی جو قصے ہیں وہ مشہور ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو توڑا گیا غلام محمد نے، لیکن اس سے پہلے جو اس کی ڈفرینسز کھل کے آئیں، اس کی ڈفرینسز تھی غلام محمد کے ساتھ۔ جیسے وہ گورنر جنرل بنا، اس نے کہا تھا کہ جس دن آپ نے غلام محمد ایز اے یو اسٹیپ انٹو آفس، آپ بہت چینج ہو گئے ہیں، اتھارٹیرین ہو گئے ہیں۔ ایز اے فائنانس منسٹر آپ کا رول بہتر تھا۔ اس کے منہ پہ یہ کہا 2 جگہ اس نے۔ بہرحال جب اس نے خواجہ ناظم الدین کی منسٹری کو سیک کیا تو اس نے پھر بڑا یہ ووکل ہو گیا، اور اس نے کہا آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ایسٹ پاکستانیز کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور جب وہ غلام محمد اپنی کیبنٹ بنا رہا تھا، جس میں وہ ایوب خان کو بینگ یونیفارم لے آیا ڈیفنس منسٹر، اور اسکندر مرزا کو اس نے ریفیوز کیا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ پیر منکی شریف نے 2 دفعہ کہا تھا اس کو، غلام محمد کا پیغام لے کے کہ نشتر کیبنٹ کو جوائن کرے، اس نے کہا نو وے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ جو اس کے آخری 4 سال تھے، اس پہ جو بہترین کتاب لکھی گئی وہ اب فوت ہو گیا، ڈاکٹر مجاور، جو اس کا ایم فل تھیسس تھا، جو بعد میں اس نے ایکسپینڈ کیا، نشترا پولیٹیکل اسٹڈی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بڑا رنجیدہ تھا، جو اس نے اس کے کئی بھائیوں کو، ریلیٹیوز کو انٹرویو کیا جو ساتھی تھے، اور یہ اس کا بڑا کمینڈیبل کام تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا رنجیدہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس کی سیاست کے ساتھ، مجھے اس کا کوئی پازیٹیو سیاست کا پہلو نہیں نظر آتا۔ اور یہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا تو اس نے پیروی کی غلام محمد کے اگینسٹ، تھا تو وکیل سعد شریف الدین پیرزادہ تھا، 1-2 اور تھے، اور سندھ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دیا، بٹ لیٹر آن جو فیڈرل کورٹ تھی، جس کو جسٹس منیر ایز اے لارڈشپ لیڈ کر رہا تھا، اس نے فیصلہ اگینسٹ دیا۔ اور میں آپ کو ایک بھی یہ بات بتاتا جاؤں، میں نے 83 میں وہ کتاب پڑھی جو جسٹس منیر نے لکھی ہے، فرام جنر ٹو ضیاء۔ وہ کہتا ہے، اپنی کتاب میں کنفیس کرتا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ اور پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ چیف جسٹسز نے فیصلے دیے، پاکستان ایسے فیصلے دیے جو پاکستان کی سیاست کے اگینسٹ تھے، پاکستان کے فیوچر کے اگینسٹ تھے، اور بعد میں کتابوں میں وہ کنفیس بھی کرتے ہیں
کہ ہم سے غلطی ہوئی، جیسے ان کیس آف بھٹو's ڈیسیجن. بٹ اینی ہاؤ نشتر جیسے میں نے کہا ایک بہت اچھا مسلمان بھی تھا. اچھا نشتر اس کا تخلص تھا، یہ تھا تو کاکڑ جس کو پھر اس کی فیملی نے چیس کیا، اس کے بیٹوں نے اور اس کے گرینڈ سنز نے، اس کی بہو نے. جیسے یہ ثانیہ نشتر جو ہے یہ خود تو نشتر فیملی سے نہیں ہے، لیکن اس کے گرینڈ سن کی وائف ہے، اور اس کا جو ایک بیٹا تھا جمیل نشتر. اور اس فیملی نے بڑی سنسیئرلی ڈیلیور کیا ہے. یا اس کے جو بھتیجے تھے اویس غنی، کیا کامیاب گورنر تھا 2 صوبوں کا. وحید کاکڑ ایز اے چیف آف آرمی سٹاف، کیا اس کا رول رہا ہے. تو اس فیملی نے ڈیلیور کیا. اور یہ شاعر بھی تھا، اور اس کی جو اشعار ہیں بہت ہیں. میں آپ کو آج اس کا ایک سٹینزا سناتا ہوں جو مجھے بڑا پسند ہے. وہ جیسے میں نے کہا ایک عاشق رسول تھا، تو اس کا جو سٹینزا ہے: اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں. آقا کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں. جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ، کوچا میرے آقا کا جنت سے کم نہیں. نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں پہ نادم، اور وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں. اور ایک شعر جو اس نے پڑھا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا نہیں تھا، بٹ اس کے نام سے منسوب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب اسی کا شعر ہے. وہ جب فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو توڑا گیا، اور جب تو اس نے اسمبلی میں ایک شعر پڑھا تھا جو بڑا مشہور ہوا: بس اتنی ہی خطا پہ راہ بری چھینی گئی ہم سے، بس اتنی ہی خطا پہ راہ بری چھینی گئی ہم سے، کہ ہم سے قافلے منزل پہ لٹوائے نہیں گئے. نارنگ یہ دوران سیاست تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو قائد اعظم کمپاؤنڈ میں ان کے پہلو میں دفن کیا گیا. اور جیسے میں نے کہیں پہلے بھی کہا ہے کہ فیروز خانون پرائم منسٹر تھا، وہ اگینسٹ تھا. اس نے کہا نہ اس کو نہ دفن کیا جائے یہاں. تو یہ فاطمہ جناح بڑی نے شور مچایا اور بڑی ووکل ہوئی، اور اس نے کہا ہاؤ کم، یہ تو اس کا بڑا ٹرسٹڈ لیوٹیننٹ تھا میرے بھائی کا، یہ نہیں پہلو میں دفن ہوگا تو کون ہوگا. تو پھر اس کو ساری ود پروٹوکول وہاں دفنایا گیا. اور دوسری بات یہ میں نے ڈاکٹر مجاور سے پوچھا تھا جب وہ زندہ تھا. ایک دن میں نے انہیں اکٹھا لنچ کیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے جب اس کے ریلیٹیوز کو انٹرویو کیا، جیسے اس کا چھوٹا بھائی تھا غیور، یا غیور جو صفت غیور کا باپ تھا، امبیسڈر رہا، اور غنی خان جو اویس غنی کا بابا تھا، اور ایسے اور وہ کہتے تھے کہ یہ آخری جو اس کے سال تھے یہ بڑا ڈپریس رہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی اور پولیٹیشین کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا مینیپولیٹو ہے، وہ بڑا ڈومیننٹ ہے. وہ کہتا ہے ساری پاور ہمارے پاس ہوں. اس کو نہ چھوٹے صوبوں کی فکر ہے نہ بڑا صوبہ جو ایسٹ پاکستان تھا. اور پھر اب دیکھیں جو بعد میں ڈیزاسٹر ہوا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں.